الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلا فأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. صدق اللہ العلی العظیم. تو میں سب سے پہلے صدر مجلس جناب شیخ حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد محقق صاحب، علماء اکرام، سادات اعظام، خواتین حضرات، آپ سب کو آج کی اس یوم 40 حضرت آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی کی روز چہلم کی مناسبت پر تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں. تو عزیزو، جیسے کہ میں نے یہ آیت شریفہ اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، کیونکہ وقت کی دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جا سکوں. تو یہ 40 ہم کیوں مناتے ہیں؟ بہت سے قرآن کی آیات روایت، مختلف آیات روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے 30 رات تک مہلت دیا اور اس کو 10 دن اور بڑھایا. تو 40 رات کے بعد یہ اللہ کے ساتھ جو یہ وعدہ کیا وہ تمام ہوا. اور اسی طرح ہمارے یعنی چہلم کا فلسفہ فضیلت بہت ہے کہ ہم 40 کیوں مناتے ہیں، چہلم کیوں مناتے ہیں. من اخلص عملہ 40 یومن، اگر کوئی شخص 40 دن اپنی عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ انجام دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حکمت اور بہت سے فضیلت قرار دیتے ہیں. اور ساتھ ہی جیسے کہ مجلس کے آغاز میں سورہ فتح کا تلاوت ہوا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول، عنقریب آپ کے لیے ایک ایسی کامیابی، روشن کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ ہر زمان کے لیے یہ قرآن کی تفسیر ہوتے ہیں. تو یہی ایک مصداق جو ہے ہمارے رہبر انقلاب امام سید علی خامنئی شہید ہونے کے 40 بعد جو ہے ہمارے لیے ایک فتح، ایک کامیابی نصیب ہوا. شاید یہ اللہ کا وعدہ ہو، اے رہبر انقلاب، آپ کا خون جو ہے کبھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے بعد جو ہے اس ملت کے لیے، اس قوم کے لیے ایک کامیابی میں عنایت کرے گا. تو عزیزو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے انبیاء کا وارث ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ رہبر انقلاب سید علی خامنئی جو اپنی پوری زندگی جو ہے 86 سال تک اللہ کی عبادت، خلوص، تقوی، پرہیزگاری، ذمہ داری، یہ سب نبھاتے ہوئے رہبر انقلاب نے اپنی زندگی پورا کیا. اب ہمیں مخصوصاً رہبر انقلاب نے تمام انسانوں کو انسانیت کا درس دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کہ آیا انسان حیوان بھی ہوتے ہیں؟ تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان صورت الانسان، بہت سے انسان جو ہے صورت شکل دیکھنے میں تو انسان کی طرح، انسان کی شکل میں وہ پیدا ہوتے ہیں. وَقَلْبُهُ قَلْبُ الْحَيْوَانِ، ممکن ہے یہی انسان جو ہے ان کا دل جو ہے درندے سے بھی بدتر ہو. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی حیوان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، ایک کتا فرض کرے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، تو بالفعل وہ کتا ہوتے ہیں. اس کو تعلیم دے کے ہم کتا بنانے کی ضرورت نہیں ہوتے کہ اب ٹائم لگے کہ اس کو کتا بنانے میں. نہیں، جب یہ پیدا ہی ہوتے ہیں کتے کے لیے، درندے کے لیے. لیکن ایک انسان پیدا ہوتے ہی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان جو ہے کمال، اور یہ انسان جو ہے شجاع ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو. ممکن ہے یہی انسان جو ہے ایک درندہ بنے، جس طرح ہم نیتن یاہو اور اسی طرح امریکہ کے صدر کی
شکل تو ایک انسان کی شکل ہے، لیکن ان کے باطن قلب درندے سے بھی بدتر ہے۔ اب اس دنیا کی ہر انسان کو انسانیت کی تربیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حال حاضر میں ہمارے رہبر انقلاب مرحوم شہدائے رمضان کو اس دنیا میں لایا تاکہ ان انسانوں کو انسانیت کا تربیت دے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ درندے کے اب رہبر انقلاب نے نہ فقط مسلمانوں کے لیے بلکہ ایک عالم، ایک مولوی نے مجھے یہ کہتے ہوئے سنا، رہبر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اے رہبر عظیم، آپ کی شہادت کے بعد اگرچہ ہم غم ہیں لیکن ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس دور میں ہمارے لیے ایک ایسے نمونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ تاریخ میں پاس میں شجاع اور بہادری کا ہم مثال دیتے ہیں بچوں کو، یا کوئی شخص جو ہے ظالم کا ہم مثال دیتے ہیں، لیکن یہ حال حاضر میں اس دور کے بچے جب تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھے، جب تک پریکٹیکلی جو ہے اس کے سامنے یہ چیز موجود نہ ہو تو اس کے ذہن میں نہیں آتے ہیں۔ اگرچہ ہم زمانے میں ہم مخصوصاً ہم اہل تشیع کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی، فداکاری اور امام حسین علیہ السلام کی یہ سب شجاعت جو ہمارے سامنے ہے، اور اس کے مقابل میں یزید جو ہے بے انتہا ظلم اور فساد، یہ سب ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ عالم، وہ مولوی کہتے ہیں کہ ہمیں حال حاضر میں ایک ایسی شخص، اے اللہ آپ نے کہا تھا جو انسان تقوی کرے، پرہیزگاری کرے تو اس کا یہ مقام ہوگا، رتبہ ہوگا۔ اب ہمیں رہبر کی شکل میں ان بچوں کو دکھا دیا کہ تقوی کس سے کہتے ہیں، شجاعت کس سے کہتے ہیں، رہبری کس سے کہتے ہیں، ذمہ داری کس سے کہتے ہیں۔ تمام انسان کو ایک انسانیت کا تربیت دینے کے لیے اے رہبر انقلاب آپ دنیا میں آئے، اور آخری دم تک آپ نے دنیا کو دکھا دیا کہ انسانیت کیا ہوتے ہیں۔ اسی ایران کی وجہ سے، اسی رہبر انقلاب نے امام خمینی کے بعد جو یہ انقلاب لایا، دشمن نے تو بہت کوشش کیا، کبھی 8 سال جنگ تحمیلی ایجاد کر کے، کبھی جو یعنی اقتصادی بینڈ لگایا، کبھی پروپیگنڈے کیا، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ لیکن حال حاضر میں انہوں نے یہ سوچا اگر اس رہبر انقلاب کو ہم شہید کرے تو 5-6 دن کے اندر جو یہ رجیم چینج ہو کر ہماری ہی دبدبہ رہے گا، ظلم کا دبدبہ رہے گا۔ آج تک فلسطین ہو، یمن ہو، ہر جگہ اس امریکہ نے ظلم ستم کیا، جس طرح یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد اپنی سر کو نیزے پر، امام حسین کی سر کو نیزے پر بلند کیا اور اپنی لاش کو گھوڑوں کے ٹانپوں سے پامال کیا تاکہ آئندہ کوئی یا حسین نہ کہے، تاکہ جرات نہ کر کے حسین کے حمایت میں یا یزید کے خلاف کرنے کا کوئی جرات نہ کرے۔ اسی طرح امریکہ نے بھی یہی سازش کر کے اے دنیا والوں اگر میرا خلاف کرے تو جس طرح حال حاضر میں ایک وزیر اعظم کو گرفتار کر کے لے گیا، اور دنیا میں کسی کو یہ جرات حاصل نہیں ہے کہ امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ایک اف تک بولے، تو یہی حال کرنا چاہا۔ لیکن ہم نے دیکھ لیا امام خمینی کو شہید کرنے کے بعد ان لوگوں نے سوچا یہ رجیم چینج کر گئے، ہمارے ہی حکومت رہے گا، ہمارے ہی دبدبہ رہے گا۔ لیکن اس شہید کے خون نے، جس طرح شیخ صاحب نے یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی پھونکوں کے ذریعے سے اس نور الہی کو خاموش کرنا چاہا۔ جیسے اردو شعر ہمارے شیخ نوری صاحب نے فرمایا، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے تو کون۔ تو یہ نور الہی رہبر کے خون جو ہے ان لوگوں نے سوچا زمین پہ جذب ہو جائے گا، نہیں بلکہ رہبر کی اس خون جو ہے تمام عالم انسان میں، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ہر مسلمان دنیا میں آج ایران کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے خط لداخ میں رہبر شہید ہوتے ہی ہمارے بدھ مذہب کے، چاہے یعنی مسیحی ہو، شیعہ سنی، سب ایک جھوٹ ہو کر ہم نے جلوس نکالا، اور حال حاضر میں ہم نے چندہ ڈونیشن کا انتظام کیا جو الحمدللہ کرگل میں
بھی اس کا بڑھ چڑھ کے لوگ حصہ لے رہا ہے۔ اس ڈونیشن میں ہمارے مختلف مذہب کے رہنما، لاما ہو یا ہر شخصیت جو ہے اپنی گنجائش کے مطابق ایران کی حمایت میں ڈونیشن دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رہبر ایک مسلمان کل کے لیے نہیں، جس طرح امام حسین علیہ السلام فقط مسلمانوں کے لیے امام حسین نہیں تھے، اس لیے کہ ایک ہندو کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گا ہمارے حسین، تو اسی طرح رہبر انقلاب تمام انسانیت کے لیے رہنما اور تمام انسانیت کے لیے رہبر تھے۔ لہذا دنیا میں آج ہر کوئی انسانیت جو ایران کی حمایت کر رہے ہیں، تو لہذا عزیزو شاید وقت تمام ہو رہا ہے۔ میں آپ یعنی امام خمینی میموریٹیز کا مشکور ہوں کہ مجھے یہاں وقت دیا، تو میں تو یہی غم سوچ کے آیا تھا چہلم کے بارے میں، آزاداری کے بارے میں کچھ بیان کرے، لیکن یہاں ماحول نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ مختصر میرا درد ہے ایران کے ان شہداء کے ساتھ، رہبر انقلاب کے ساتھ۔ میرا خود یہ امامہ رہبر انقلاب کے ہاتھ سے پہنا ہوا ہے، تو جب سے میں رہبر انقلاب شہید ہوا بے چین ہے ہمارے لہ میں، تو آج ہمارے وہاں بھی چہلم کا ماتم ہے، لیکن ہم یہاں آنا ہوا تو 2 منٹ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں ذکر مصیبت کے ساتھ میں اپنی مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ تو میں اپنی زبان میں عزیزان کن السلام علیکم یا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الهدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين يا صاحب الزمان۔ ماہ رمضان آیت 21 رمضانی شہادت تیار بینیت بل، لیکن 10 محرم ماہ رمضان اپنی مصیبت کو آیت 6 مزم یا امام زمان۔ عزیزان کندری چہلو میں رہبر انقلاب زینب نا امام سجاد نا اہل بیت کو 40 دینی قبل حسین قبری کے حسین و نصیب سے، لیکن اے رہبر انقلاب یار لاش پترہ کا دفن مچا غیر کی کل کو کل یاد یا رہبر انقلاب اے رہبر عزیز، یعنی کلام نہ یعنی نور نہ یعنی ہدایت گیا لغائب چنسل یعنی کلام کل گیا اتویوں یا رہبر انقلاب، یعنی جب نہ یعنی لاری جانی نہ شخصیت کنی یعنی لاش بھی کنگو انتظار بن خوصہ دنیای کا ملوز یا رہبر آیا نیا تقریر جگہ کی کنا دی کنا المالا سادات کننا کر کلی دستگری کا غم یود یا رہبر آیا نیا زوادہ چند رہبر آگئی قدرت حسان یری کایا روح میں نیا یری حدب ملزد یا رہبر آیا نیا یتیم چلسان، لیکن یری فرمائش کنی بدولت گیا طاقت یوں ندیار برایا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔